الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ہر انسان کی زندگی کسی مقصد سے وابستہ ہوتی ہے. ہر انسان کی زندگی کسی مقصد سے وابستہ ہوتی ہے. وہ مقصد پیش نظر رہے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. ہر انسان کی زندگی کسی مقصد کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اور وہ مقصد پیش نظر رہے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. دنیا میں انسان جسے کامیابی اور ناکامی کہتا ہے، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھی جائے تو اس میں کچھ ناکام بھی نظر آئیں گے، کچھ کامیاب بھی نظر آئیں گے. آج دنیا میں جو انسان جسے کامیابی اور ناکامی کہتا ہے، تو اگر اس منظر میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جائے تو کچھ کامیاب بھی نظر آئیں گے، کچھ ناکام بھی نظر آئیں گے. لیکن سچ یہ ہے کہ وہ زندگی کے اعلیٰ مقصد میں کامیاب ہو کر گئے، کیونکہ انبیاء کی بعض جماعت دنیا کے لحاظ سے ان کے پیٹ پر پتھر باندھے گئے، ان کے جسموں پہ آرے چلائے گئے، ان کے جسم زخموں سے چھنے ہوئے، ان کے گھر میں فقر و فاقہ ہوئے. تو حقیقت یہ کہ وہ ناکام نہیں ہوئے، اس لیے کہ ہر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور جب وہ مقصد اس کے پیش نظر رہے تو پھر ناکامی نہیں ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کا پھیلانا تھا. یہ ان کی زندگی کے پیش نظر رہا. اب اس کے نتائج کیا ہے اس دنیا میں؟ تو ہمارا ایمان ہے نتائج کچھ بھی ہوں وہ کامیابی کے ساتھ گزر کر گئے. یہ ہمارا ایمان ہے. تو اسی طرح میرے عزیزو، مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد ہے. اگر زندگی میں یہ پیش نظر رہے اور اسے یہ پہچان لے اور اس پر صحیح رخ پہ چل پڑے، اسے پہچان لے، صحیح رخ پہ چل پڑے، پہنچنا نہ پہنچنا یہ اللہ کے اختیار میں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں. جیسے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے مقصد میں لگے رہے. کسی کے ہاتھ ایک آدمی مسلمان ہوا اور کسی کے ہاتھ ایک بھی نہیں ہوا، لیکن مقصد پہ چلے، وہ پیش نظر رہا، کامیاب واپس گئے. تو ہر مسلمان کی زندگی ایک مقصد سے وابستہ ہے.
اگر زندگی میں وہ پیش نظر رہے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ بچہ امتحان حال میں جاتا ہے اور اس کے مقصد پیش نظر اچھے انداز سے پرچہ حل کرنا ہے، وہ اچھے انداز میں پرچہ حل کرنے کی تو پوری کوشش کرتا ہے، اس نے محنت کی ہوتی ہے، لیکن گرمی بھی ہوتی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، کھانا بھی نہیں ملا، کرسی بھی بیٹھنے کی ٹھیک نہیں تھی، جگہ بھی بہت تنگ تھی، کامیاب اچھے انداز سے پرچہ لکھ کے آ گیا تو کیا کہا جائے گا؟ میاں تیری تو کامیابی ہی کامیابی ہے، تیرے زندگی تو جو تیرا مقصد تھا وہ تیرے پیش نظر رہا، وہ تو نے حل کیا ہے۔ ایسے ہی مسلمان کا اس دنیا میں زندگی کا ایک مقصد ہے، اگر وہ پیش نظر رہے پھر تنگی ہے، فقر ہے، پھر تنگی ہے، فقر ہے، گرمی ہے، سردی ہے، زخم ہے، تانے ہیں، تشنیع ہے، تکالیف ہے، امتحان ہے، مقصد پیش نظر ہے، اس کو پورا کر رہا ہے، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ پھر ناکامی کوئی نہیں۔ تو ہماری زندگی کا ایک مقصد، زندگی ایک مقصد سے وابستہ ہے، وہ پیش نظر رہے، اور اس راستے میں چونکہ دنیا کی چمک دھمک ہے، یہ آدمی کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے، تو اللہ اپنی شفقت اور اپنی مہربانی میں راستہ صاف فرماتے ہیں۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کی چیز ہے، بچ کے نکلنا۔ یہ دنیا دھوکے کی چیز ہے، بچ کے نکلنا۔ تیرا زندگی کا مقصد اس سے وابستہ رہے، سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها كأرض السماء والارض، تم دوڑو، تم آگے بڑھو، اللہ کی بخشش حاصل کرو اور اللہ کی جنت حاصل کرو۔ تمہاری زندگی اس سے وابستہ رہے کہ تمہارا اللہ تم سے راضی رہے اور تمہارا راستہ جنت کی طرف جاتا ہو، تمہارے سامنے آخرت کی جنت ہو۔ اب اس راستے میں رکاوٹیں آئیں، تکلیفیں آئیں، دکھ درد آئیں، آزمائشیں آئیں، بیماریاں آئیں، فقر آئے، تنگی آئے، تو کوئی بات نہیں، تیری کامیابی ہے، تو کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید کی طرح ہے، قید ہے، اس لیے کہ اس کی آزادی آخرت کی طرف ہے، اس کی آزادی جنت ہے، اس کی آزادی کامیابی جنت ہے۔ یہ دنیا میں تو رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ دنیا میں تو صرف جنت کی طرف جانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا سابقو، آہستہ نہ چلنا بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ یہ دنیا کی زندگی تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بس اوقات دنیا میں اللہ کا نافرمان ہے، بڑا خوشحال، بڑے مزے میں، جرم بھی کر رہا، اللہ کی بغاوت کے راستے پر بھی ہے، نافرمانیاں بھی کرتا ہے، بظاہر اس کی زندگی بڑے مزے میں نظر آتی ہے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، خوف خدا رکھتا ہے، اس کی زندگی بڑی تکلیف اور آزمائش میں ہے۔
تو میرے عزیزو، اگر زندگی کا مقصد پیش نظر رہے تو آدمی کبھی پریشان نہ ہو، کبھی دھوکہ نہ کھائے، وہ سمجھ جائے کہ یہ اللہ کا باغی ہے، اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے مزے ایسی ہیں جیسے کسی کو رات کو پھانسی کی سزا ملنی ہو اور ایک دن اسے کہہ دیا جائے کہ جو چاہو یہاں کھاؤ اور پیو اور پہنو، تمہیں آج کے دن کی آزادی ہے لیکن شام کو تم نے پھانسی پہ لٹکنا ہے۔ دو چاہو کھاؤ پیو، لیکن رات تمہاری پھانسی کا پھندا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو تکلیف میں ہے، وقت پہ کھانا بھی نہیں، اور اس سے یہ کہہ دیا جائے آج کچھ نہیں ملے گا لیکن شام کو تمہاری رہائی ہو جائے گی، شام کو تمہاری رہائی ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزو، جو اللہ کو راضی کر کے جاتا ہے، دنیا میں اگر وہ دکھ درد کی زندگی بھی گزارتا ہے تو شام اس کی رہائی کی ہے، شام اس کی رہائی کی ہے۔ اور کوئی دنیا کا ہر مزہ لوٹتا ہے لیکن اپنے اللہ کو راضی نہیں کرتا، شام اس کی پھانسی کی ہے۔ متاع قلیل، یہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا سا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ اللہ کے نافرمانوں کی یہ چمک دھمک، ان کے یہ ترقی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، یہ عارضی چیز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن، کسی کو کتنی اچھی جیل کا کمرہ مل جائے اور کتنی ہی سہولیات مل جائیں، لیکن اس کی چاہت ہوتی ہے گھر جاؤں، اپنے گھر جاؤں۔ سبحان اللہ، فرمایا مومن دنیا میں کیسا ہی کیوں نہ رہے، اس کی چاہت ہوتی ہے اپنے اللہ کے پاس جاؤں، مولا کی جنت میں جاؤں۔ کتنا ہی مزے کی جیل کیوں نہ ہو، چاہت ہوتی ہے گھر جاؤں۔ اسی طرح اللہ کا بندہ جس کے سامنے زندگی کا مقصد پیش نظر ہوتا ہے، وہ دنیا میں کیسا ہی آرام سے رہے، چاہت ہوتی ہے اپنی منزل تک پہنچوں، اپنی منزل تک پہنچوں، اپنے مقصود تک پہنچوں۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے بڑی شفقت سے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کی چیز ہے۔ اور عجیب الفاظ استعمال فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا۔ حضرات علماء نے لکھا کہ قرآن نے اعلموا بھی کہا، پھر انما بھی کہا، تو فرمایا کہ یاد رکھنا اس میں شک نہیں، یہ دنیا محض کھیل تماشا ہے، یہ محض کھیل تماشا ہے۔ جیسے ابھی کسی نے گھر بنایا، بچے نے اپنا پاؤں بیچ میں ریت میں ڈال کر پھر اسے توڑ دیا، پھر اس کو توڑ دیا، یا سامنے ایک کپڑے پہ تصویریں دکھا دی، پاکستان کی تصویریں، دنیا کے ملکوں کی تصویریں، لیکن سب جانتے ہیں اس کے پیچھے حقیقت نہیں ہے، یہ پردے پہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح دنیا کے اندر تم لوگ سوئے ہو، بے خواب میں ہو، لیکن جب مرو گے تو تم خواب سے بیدار ہوگے، تب پتہ چلے گا یہ سب تماشا تھا، سب تماشا تھا۔ یہاں کی ساری ٹھاٹ باٹ، دولت، چمک دھمک سب دھوکا تھا۔ جیسے خواب میں آدمی بہت کچھ دیکھتا ہے لیکن جیسی آنکھ کھلتی ہے کچھ نہیں ہاتھ آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس نیام، لوگ بھی سوئے ہوئے ہیں، خواب میں ہیں، لیکن جیسے ہی مریں گے
پھر اٹھیں گے اور پتہ چلے گا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. خواب میں تو پتہ نہیں آدمی کیا کچھ ہوتا ہے اور کہاں کہاں پہنچتا ہے. اسی طرح فرمایا یہ دنیا بھی ایسی ہے، حقیقت اگلی کی زندگی ہے، حقیقت اگلی زندگی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کلمات کا ورد فرمایا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. ہے اللہ، زندگی تو وہ زندگی ہے، زندگی تو وہ زندگی ہے، یہ تو ایک خواب ہے. اور نہ جانے آدمی خواب سے کب اٹھے. بس اوقات چھوٹی سی حرکت ہوتی ہے، خواب سے اٹھ جاتا ہے، ایک دم اٹھ جاتا ہے. اور ہوتا کتنے بلندیوں پہ ہے، خواب میں. اور خواب سے بیدار ہوتی پتہ چلتا ہے کہاں بیٹھا ہوں. فضا میں رکھا چراغ ہے، کوئی پتہ نہیں کب کون سے جھونکے کا یہ شکار ہو جائے. پانی کا بلبلہ ہے، کوئی اعتماد نہیں کر سکتا کب تک رہے گا. تو یہی زندگی ہے. تو اللہ کمال شفقت سے فرما رہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا ایک دھوکے کی چیز ہے، یہ دھوکہ دیتی ہے. ایسا لگتا ہے یہیں رہنا ہے، جانا ہی نہیں. انسان حریص ہے، لیکن اس کی حرص کا شان یہ ہے کہ ایسی زندگی کی حرص کرے جو کبھی ختم نہ ہو. پھر ایسی زندگی کا حرص کرے جو کبھی ختم نہ ہو. یہ کیا حرص کرنا جس کا نہ شام کا پتہ نہ دن صبح کا پتہ. تو یہ زندگی اگر مقصد کے تحت چل رہی ہے میرے عزیزو، اور رخ ٹھیک ہے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی جنت چاہیے، یہ رخ ٹھیک ہے، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، پھر ناکامی نہیں. پھر کچھ ملے یا نہ ملے، آزمائش میں رہیں، راحت میں رہیں، تانے ملیں، عزت ملے، لوگ استقبال کریں یا تنقید کریں، زندگی کا مقصد پیش نظر ہے، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، پھر کوئی گھاٹا نہیں. تو یہ میرے عزیزو ہماری زندگی کا مقصد ہے. بقیہ دنیا جیسے سایہ جاتا ہوا نظر نہیں آتا لیکن چل رہا ہوتا ہے، ایسی زندگی چلتی ہوئی نظر نہیں ہوتی لیکن برف کی طرح ختم ہو رہی ہے. سایہ چل رہا ہوتا ہے، نظر کوئی نہیں آتا. ایسی زندگی بھی ایک سائے کے مانند چل رہی ہے، پگھل رہی ہے، نہ جانے کس گھڑی یہ اختتام ہو جائے. تو ہم اپنی زندگی کا مقصد سامنے رکھیں، اسے پیش نظر رکھیں کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو منزل پہ پہنچتا ہے تو اللہ کہتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. پھر میں نے ان کو منزل پہ ان کے لیے وہ کچھ کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں. آنکھ کا دائرہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں آدمی دیکھ نہیں پاتا لیکن سن لیتا ہے. لیکن فرمایا ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا بھی نہیں. آدمی سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، لیکن دل سے تصور کر کے اس کے مزے لے لیتا ہے. دل سے سنتا بھی نہیں، اس کا دائرہ کار اس سے زیادہ وسیع ہے تصورات کا. لیکن اللہ کہہ رہے
اس بندہ جو مقصد پہ زندگی لے کے آیا، اس کو میں وہ دوں گا جو کسی دل کے تصور پر بھی نہیں گزرا، کسی کا خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اتنا کچھ ہے کہ بس اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو میرے عزیزو، ہر شخص کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ پیش نظر رہے، اور ہمارا زندگی کا مقصد اپنے اللہ کی رضا ہے، اور مولا کی رضا کی نشانی جنت کا حصول ہے، یہ پیش نظر رہے، اس رخ پہ چل پڑو، اس رخ پہ رخ ٹھیک ہو، رخ ٹھیک ہو، اور راستے میں دنیا دھوکہ نہ دے، تو میرے عزیزو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ منزل بھی نصیب فرمائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کے توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔